محترم اسلامی بہنوں، آج ہم اپنے تعلیمی اور تربیتی سفر کی ایک اور بابرکت نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس میں ہم محض الفاظ نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنے کردار و عمل کو سنوارنے کی مشق کر رہے ہیں۔ کتاب الجامعہ کی آج کی 4 روشن احادیث ہمارے سامنے ہیں، یعنی ہم 4 احادیث کا آج مطالعہ کریں گے۔ پہلی حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ چاٹنے میں محض سنت کا احترام ہی نہیں بلکہ شکر گزاری اور نعمت کی حفاظت کا جذبہ بھی ہے، جبکہ دوسری اور تیسری حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سلام محض الفاظ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے اور معاشرت کو محبت سے سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کرے اور گروہ کو محبت کے ساتھ سلام کرے۔ تو چوتھی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام کی پہچان صرف عبادت نہیں بلکہ آداب ملاقات، آداب گفتگو اور آداب تعلقات ہیں، ایون کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ تو آج کی کلاس دراصل ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ دین جزیات میں چھپی ان باریکیوں کو زندگی کا حصہ بنانے کا نام ہے۔ تو آئیں دل کی توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ ان احادیث کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یقین رکھیے یہ احادیث محض کتاب کے اوراق پر نہیں ہیں بلکہ ہمارے زندگی کے ہر لمحے میں راہنمائی کرنے والی روشنی ہیں۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھا لے، فلا یمس یدہ حتی یلعقھا او یلعقھا، تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے یہاں تک کہ خود ان کو چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔ متفق علیہ، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بھی روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ یعنی حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک صاف نہ کرے یہاں تک کہ خود اس کو چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے۔ تو یہ حدیث لا یمس یدہ، ہاتھ صاف کرنے سے مراد رومال یا تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرنا ہے۔ یہ سسٹر رفت سے گزارش ہے، یہ دوبارہ ان کا مائک ان میوٹ ہو گیا ہے، میوٹ پہ لگائیں جزاک اللہ۔ تو رومال تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرنا، جیسا صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا يَمْسَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، اپنا ہاتھ تولیے کے ساتھ صاف نہ کریں یہاں تک کہ اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیں۔ تو شروع ایام میں صحابہ کرام کے پاس تولیے وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، یعنی اس طرح کا وہ یہاں اتنا زیادہ آگ سے تیار شدہ کھانا بھی کم ہی ملتا تھا، تو ان دنوں میں وہ انگلیاں چاٹنے کے بعد انہیں وہ ایسے ہی خشک ہو جاتی، تو ویسے ہی وہ رہتی تھی۔ تو یعنی انگلیاں چاٹنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یعنی کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاتھ چاٹنے کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ کھانے والے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ یعنی ہاتھ چاٹنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بتا دی کہ یعنی کھانا کھانے والے کو یہ نہیں پتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی ہے۔ تو ہاتھ چاٹنے کی یہ وجہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی کہ اس میں برکت ہوتی ہے، پتہ نہیں اب کھانے کے کون سے حصے میں کون سے ذرے میں برکت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا برتن، کھانے والا جو برتن ہوتا ہے یعنی پیالہ وغیرہ جس میں آپ کھانا ڈال کے کھاتے ہیں، تو اس کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی لقمہ گر پڑے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ یعنی اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی لقمہ یا کوئی کھانے والی چیز ہے نیچے گر پڑتی ہے زمین کے اوپر، تو آپ اسے پکڑیں، اٹھائیں، اسے صاف کر کے آپ تناول فرمائیں، اسے کھائیں اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلا رہے ہیں اس حوالے سے۔ یعنی اگر آپ پہلے تو ایک بات اس حدیث سے یہ نکل رہی ہے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی اس میں ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ کوئی تھوڑی سی چیز رہ جائے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، اس کو مکمل کریں، صاف کریں، پتہ نہیں کون سے حصے میں کھانے میں اللہ نے آپ کے لیے برکت رکھی ہے، یعنی وہ جو چھوڑ رہے ہیں آپ ایک لقمہ یا 2 لقمے، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو۔
اور ساتھ بتایا کہ اپنی انگلیاں کو جو ہو کھانا کھانے کے بعد ان کو چاٹنا ہے۔ ایک حدیث یہ آ گئی ہے کہ اگر کوئی کھانے والی چیز جو ہے، کوئی لقمہ وغیرہ یا کوئی چیز نیچے گر پڑتی ہے زمین پر، اس کو اٹھائیں، اسے صاف کریں، تو اس کو صاف کرنے کے بعد جو ہے آپ تناول فرمائیں، اسے کھائیں، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ پتہ کیا چلا، جو چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ شیطان کے لیے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تو امام نووی رحمہ اللہ نے نا برکت کا اس سے یہ مطلب نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائے، یعنی جو آپ نے کھانا تناول فرمایا ہے، جو آپ نے کھانا کھایا ہے، وہ آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے۔ برکت کا ایک مطلب انہوں نے یہ بھی لیا ہے، تو پوری طرح جو ہے وہ بدن کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی تقویت پہنچاتا ہے پورے جسم کو۔ تو بعض اوقات انہوں نے بتایا کہ بیماری کا باعث نہ بنے، تاکہ بیماری کا باعث نہ بنے، آپ کے جسم کے لیے جو ہے وہ توانائی کا جو ہے وہ سبب اور ذریعہ بنے، اور اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے۔ یعنی آپ وہ جو کھانا کھائیں گے، فوڈ کھائیں گے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اگر برکت رکھی ہے، وہ تمہارے جو ہے جسم کا، تمہارے بدن کا حصہ بنے گا، توانائی فراہم کرے گا، اور اس توانائی سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے، وہ عبادت کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا برکت کے حوالے سے۔ تو برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سے بھوک کا احساس مٹ جاتا ہے، یعنی برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ برکت اگر مل جائے کھانا کھانے کے بعد، تو اس میں یہ ہے کہ اس سے انسان کی بھوک کا احساس جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی بہت سا کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر بھوک نہیں مٹتی، یعنی ہرس ختم نہیں ہوتی کھانے کی، بلکہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے، اور آخر کار وہ جو اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بوجھ اور بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یعنی اگر برکت ہوگی تو وہ اس کے لیے بیماری کا باعث نہیں بنے گا، اس کے لیے بوجھ نہیں بنے گا، اس کے لیے ہرس کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے آسانی سے ہضم ہو جانے والا بن جائے گا۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے چند لقموں کے بعد ہی طبیعت سیر ہو جاتی ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور اس سے بہترین فرق کا احساس ہوتا ہے، اس کی یعنی اس کی برکت کا اثر یہ ہو جاتا ہے کہ انسان چند لقمے کھا کے جو ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ تو جو کھانے کے کسی لقمے کے ضمن میں اسے حاصل ہو گئی، یعنی بالکل آسانی کے ساتھ اس کو ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ فرق کا سبب بھی بنتا ہے، آسانی کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، صرف انسان ان کو یعنی رومال کے ساتھ صاف کر لے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے جدیدیت کی طرف جا رہا ہے، آج جو ہے وہ ٹیشو پیپر کو یوز کر لیا جاتا ہے، یا وہ تولیہ وغیرہ استعمال کر لیا جاتا ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یعنی لازماً آپ نے لیکن کھانا کھانے کے بعد تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے سے پہلے، ہاتھ واش کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد آپ نے اپنے انگلیوں کو ضرور چاٹنا ہے۔ آج تو ہمارا جو یعنی رواج ہی دوسری طرح چلا گیا ہے نا، ہم انگلیوں کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ کھانا کم کھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ چمچ وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ تو چمچ یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں ہے کوئی گناہ ہوتا ہے چمچ یوز کرنے سے یا اس طرح کے برتن استعمال کرنے سے، گناہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ ہاتھوں سے کھائیں گے نا، تو یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ اگر ہاتھوں سے کھائیں تو وہ ثواب ہے، اگر چمچ کے ساتھ کھائیں تو گناہ ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کھائیں گے نا، تو اس میں جو ذرات وغیرہ آپ کی ہاتھ اور انگلیوں میں لگیں گے، وہ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد آپ اپنی انگلی چاٹیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پتہ نہیں کون سے ذرے میں برکت رکھی ہے۔ تو ایک چیز یہ نکل رہی ہے، اور سائنس نے یہ جو ہے اس پہ سرچ کی ہے، سرچ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک نا یعنی وہ بتایا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا، تو اس کی انگلیوں سے کوئی اس طرح کا مادہ نکلتا ہے، جو انسان جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے نا، تو اس کی خوراک جو ہے بڑی جلدی آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا یعنی مادہ وغیرہ رکھا ہے جو انسان کی انگلیوں سے نکلتا ہے، تو وہ جب ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائے گا، اپنی انگلیاں چاٹتا ہے، تو انگلیاں چاٹنے کی وجہ سے وہ جو ہے جلد جو ہے وہ ہضم کھانا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک انہوں نے یہ حکمت سائنس نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے سائنس کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما، ہمارے جو ہیں بھرے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ سائنس اگر کوئی حکمت بیان کرے یا نہ کرے، ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جو ہے فالو کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہم نے فالو کی، اور لوگوں نے اس پر سرچ کر کے انہوں نے بھی حکمت بیان کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے، اس میں نبی کی کوئی بھی اگر حدیث ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے حکمت ہی ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہوگی۔ تو ایک جو پوائنٹ یہ نکل رہا ہے کہ اپنا ہاتھ خود چاٹ لیں یا کسی کو چٹا رہی ہیں، حدیث میں آتا ہے نا، یا خود چاٹ لیں یا کسی کو چٹا دے، یعنی جو اس کا ہاتھ ہے چاٹنے سے کراہت محسوس نہیں کرتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ اپنی
کسی بچی کو، چھوٹی بیٹی ہے اس کا بیٹا ہے، اس کو چٹوا دے، یا بعض اوقات جو کراہت محسوس نہیں کرتا، بلکہ مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنا ہاتھ، اپنی انگلیاں چٹا دے، اس میں جو ہے کوئی قباحت والی بات کوئی نہیں ہے، اگر اس میں وہ کراہت محسوس نہیں کرتے تو اس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے تاکہ برکت ضائع نہ ہو۔ تو دوسری حدیث کی جانب بنتے ہیں جو سلام کے آداب کے متعلق بتاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ، وفی روایت لمسلم والراکب علی الماشی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسلم کی، سوار جو ہے، جو سواری پر سوار ہے، وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔ تو یہ جو ہے فوائد و ثمرات بتائے جا رہے ہیں اسلام کے۔ تو سلام میں ابتدا کی ترتیب میں جو حکمتیں ہیں تو اہل علم نے طرح طرح بیان کی ہیں، لیکن اصل حکمتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو بعض جو علماء نے بیان کی ہیں ہم ان کی جانب دیکھتے ہیں۔ چھوٹے کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ بڑے کا حق چھوٹے پر زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ چھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کی توقیر کرے، اس کا عزت و احترام کرے، اس کی عزت و وقار کے ساتھ اس کو جو ہے پہلے سلام کہے گا تو اس میں جو ہے وہ اس کی عزت ہوگی، اس کی توقیر ہوگی بڑے کی۔ تھوڑے لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ زیادہ لوگوں کو تھوڑے لوگوں پر حق زیادہ ہے، اس لیے بھی کہ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لوگوں کو یا اکیلے کو پہلے سلام کہیں تو اس میں خود بینی یا کبر نہیں پیدا ہوگا، کبر یعنی تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھوڑے لوگ ہیں نا وہ کثرت والے زیادہ لوگوں کو سلام کہیں گے، تو گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ گزر رہا ہے، تو جو گزر رہا ہے اس کو چاہیے کہ سلام کہے بیٹھنے والوں کو۔ تو اس میں یہ حکمت ہے کہ یعنی بیٹھنے والا اگر گزرنے والے کو سلام کہے گا تو وہ مشقت کے ساتھ کبھی ادھر دیکھے گا کوئی گزر رہا ہے پھر وہ سلام کہے گا، تو ایک ساتھی گزر رہا ہے پہلے سے تو وہ انہوں نے اس کے پاس سے گزرنی ہے، تو اس لیے گزرنے والا سلام کہے گا بیٹھنے والے کو۔ اسی طرح اگر کوئی سواری پر بیٹھا ہوا ہے نا، سواری پر سوار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کہے، جو پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ تو سواری پر سوار ہے نا، اگر جو پیدل چل رہا ہے وہ سلام کہے گا تو اس میں ہو سکتا ہے اس کے دل میں کبر پیدا ہو جائے، میں سواری پر بھی بیٹھا ہوں، میں گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوں جی، مجھے جو ہے لوگ سلام میں سلوٹ پیش کر رہے ہیں، سلام میں دے رہے ہیں۔ اس لیے جو سواری پر سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیدل جو چل رہا ہے اس کو سلام کہے۔ اس میں یہ بھی حکمت نکل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دونوں آپس میں بندے برابر ہوتے ہیں، یعنی نہ تو سواری پر سوار ہے نہ ہی وہ جو ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس میں پھر یہ حکم نکلتا ہے کہ افشو السلام، سلام کو عام کرے۔ تو ان میں سے جو بھی پہل کر لے گا تو وہ افضل ہے، یعنی دو بندے برابر ہیں، یعنی آپس میں ایک ادھر سے چل کے آ رہا ہے ایک ادھر سے چل کے آ رہا ہے، دونوں چل کے آ رہے ہیں، راستے میں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو ان میں جو پہلے سلام کر لے گا، جو پہلے اسلام میں پہل کرے گا تو وہ افضل عمل ہے، اس کو جو ہے وہ زیادہ ثواب ہوگا، یعنی اسلام میں پہل کر رہا ہے، تو افشو السلام یعنی اسلام میں پہل کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا کہ دونوں کا تعلق کرنے والوں فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سے جو ہے وہ بہتر وہ ہے جو سلام کرے، یعنی دو بندے آپس میں ناراض بھی ہیں نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں میں سے بہتر پتہ ہے کون ہے؟ یعنی دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے قطع تلقی کی ہوئی ہے، رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے، اپنے تعلق کو توڑا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے بہتر بندہ کون ہے؟ فرمایا جو یبدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کر لیتا ہے نا وہ ان میں سے بہتر ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یعنی قطع تلقی جو ہے وہ رب کو پسند نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی جو ہے وہ رب کے عرش کے پائے کے ساتھ لٹکی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، ہم نے پچھلے کورس میں بھی اس کو جو ہے وہ ریویژن کیا تو اس کو پڑھا تھا کہ جو بندہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو ایک حدیث میں بلکہ آتا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو سوائے ان 2 لوگوں کے، ان میں سے ایک وہ ہے جو یعنی جنہوں نے آپس میں جو ہے وہ قطع تلقی کی ہوئی ہے، یعنی رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے، جب تک وہ آپس میں ملا نہیں دیتے۔ اس لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے بلکہ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، اور سلام ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کے دل میں محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ انسان گلہ کرتا ہے نا، یار اگر میں اس کے پاس سے گزرا ہوں، میں اس کے پاس کو اس نے سلام ہی نہیں لی، مجھ سے سلام
سلام دعا ہی نہیں کی، یعنی اس کا حق بنتا تھا میرے ساتھ سلام کرتا. یعنی یہ انسان گلا یہی کرتا ہے نا، اس نے تو کبھی میرے سے سلام بھی نہیں لی، میں اسے کیسے جو ہے بلاؤں، میں اس کے ساتھ کیسے اس کے گھر میں چل کے جاؤں. یعنی جو اس بندہ سلام کرے گا نا، اس سے دلوں کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، دلوں کی عداوتیں ختم ہوتی ہیں، دلوں کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. سلام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے دل جڑتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سلام میں پھر پہل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عزتوں سے نوازتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھک جانے میں جو ہے وہ بندہ سمجھتا ہے نا میں جھک جاؤں گا، یعنی میں سلام میں پہل کروں گا، میری عزت میں جو ہے وہ کمی آئے گی. نہ سلام سے رشتہ داری جوڑنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سمجھتا ہے کہ اس کی عزت میں کمی آتی ہے تو میں اس کو جو ہے جو سمجھتا ہے کہ عزت میں کمی آتی ہے، دین کو فالو کرنے میں عزت میں کمی نہیں آتی. فرمایا اس کی اللہ عزت کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اور بلندی عطا فرماتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی پھلدار درخت ہیں وہ جھکے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے سفیدے کے درخت پر جو ہے وہ پھل لگے، یعنی وہ سیدھا ہوتا ہے نا، سیدھا نما ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ پھل نہیں لگتا. پھل کس درخت کو لگتا ہے؟ جو جھکا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ جھکیں گے نا، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا، آپ کو شانوں اور بلندیوں سے نوازے گا. جھک جانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت رکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، اس کو چاہیے مجھ سے معافی مانگے یا وہ جو ہے آ کے مجھ سے معافی طلب کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، اگر آپ حق پر ہیں، آپ پر ظلم ہوا ہے، آپ حق پر ہیں، پھر بھی آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے جو ہے جھکنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے، شان رکھی ہے. تو اگلی حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیسری حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس حدیث کی جانب بڑھ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجزی عن الجماعہ اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزی عن الجماعۃ ان یرد احدهم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جماعت کی طرف سے جب وہ گزریں تو یہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بھی سلام کہہ دے گا تو وہ پوری جماعت کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو ان میں سے ایک آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں پہ موجود ہیں، ایک بھی جواب دے دے گا تو پوری جو ہے وہ جماعت کی طرف سے کافی ہو جائے گا. یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، بہقی کے اندر بھی آتی ہے، حدیث بھی صحیح ہے. تو اس کے فوائد کیا ہیں کہ اگر جماعت کی طرف سے ایک آدمی سلام کہہ دینا تو سب سے جو ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے. ایسے ہی یہ ہے کہ اگر کوئی جواب بھی ایک بندہ دے دیتا تو سب کی جانب سے جو ہے وہ اس کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی جواب بھی کافی ہو جاتا ہے. جیسے یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے نا، تو محلے کے یعنی علاقے کے چند لوگ مل کے جو ہے وہ جنازہ پڑھ لیں تو باقی پورے محلے والوں سے وہ فرض جو ادا ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر وہ سارے گناہ گار ہوں گے. اس لیے یہ اسلام کا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک جماعت ہے تو جماعت میں ایک بندہ سلام لے لے تو وہ پورے قافلے کی جانب سے سلام ہو جاتی ہے. اگر جواب میں ایک بندہ ہی جو ہے وہ اس کے جواب دے دیتا ہے تو پورے یعنی جماعت کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. لیکن ایک آدمی کا سلام کہہ دینا کافی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سلام کہیں تو بہتر ہے، اگر سارے سلام کہہ دیں تو یہ بہتر عمل ہے، اگر جواب بھی سارے دیتے ہیں تو یہ افضل عمل ہے، اگر جواب بھی سارے دیتے ہیں تو یہ افضل عمل ہے. تو ہمیں تو افضلیت کی طرف جانا ہے نا، ہمیں افضل عمل پر جو ہے وہ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کبھی کبھار ایسے ہی ہو بھی جائے، یعنی ایک آدھی مجلس میں بندہ یعنی سمجھتا ہے کہ یار میں کیسے سارے لوگوں سے سلام لوں، تو ایک بندے سلام لے رہے چلو وہ سارے اس کا جواب دے دیں، یا ایک بندہ یا سلام لے اور ایک بندہ پوری جنی مجلس سے سلام کا جواب دے تو یہ کافی ہو جاتا ہے. یہ ایک آدھی مجلس میں یا کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. تو بہتر عمل اور افضل عمل یہ ہے کہ سب سے جو ہے وہ سلام لیا جائے. آگے چوتھی حدیث کی جانب بڑھتی ہیں کہ کفار سے سلام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى ازیکہ. یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ یہودیوں کو پہلے سلام کہو نہ عیسائیوں کو،
نہ یہودیوں کو پہلے سلام کہو نہ عیسائیوں کو، اور جب تم انہیں کسی راستے میں ملو تو اس کی طرف سے یعنی گزرنے پر مجبور کرو، ان کے لیے راستہ جو ہے وہ تنگ کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کو پہلے اسلام کہنے میں ان کی تعظیم و تکریم پائی جاتی ہے، یعنی ان کو اگر آپ پہلے اسلام کہیں گے تو ان کی عظمت اور تکریم پائی جائے گی۔ تو حالانکہ عزت کے حقدار کون ہے؟ عزت کے حقدار تو صرف اہل ایمان ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورۃ منافقون کے اندر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافق لوگ تو جانتے نہیں۔ منافق لوگوں کو کیا پتہ ہے عزت کس کے لیے ہے؟ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ تو یہود و نصارہ سے جنگ فرض ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ وغیرہ نہ دیں، یعنی حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اسی ذلت کا احساس دلانے کے لیے اور اسے مستقل قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر راستے میں تمہاری ملاقات ان سے ہو تو ان کے لیے کھلا راستہ مت چھوڑو، بلکہ انہیں مجبور کرو تنگ راستے کی جانب۔ افسوس کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہے تو عزت ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ وہ جن پر ہم نے راج کرنا تھا، جن کے لیے راستے ہم نے تنگ کرنے تھے اور عزت ہماری ہونی تھی، آج ہم انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دی ہے، آج ہم نے اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کو جو ہے پس پشت ڈال دی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے، ان یہود و نصارہ کے رولز کو فالو کیا ہے، ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں فالو کر کے ان پر حکمرانی کرتے۔ آج ہم نے قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ کے رولز اور قوانین کو اپنے سامنے رکھا اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، ان کو اپلائی کیا۔ آج ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے قرآن نے عزت اور وقار کس کا ہے؟ اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں کتنی اہم ہیں۔ اگر بعض اوقات ہم ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا معاشرہ جو ہے یہ ماڈرنزم کی جانب جا رہا ہے، یعنی ماڈرنزم کا معاشرہ ہے، تو ہم ایسی ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں، ان کی طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح بننے اور سنورنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی مخالفت کر جاتے ہیں، اسلام کتاب و سنت کی مخالفت کر کے ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ہے ہم کتاب و سنت کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مطابقت نہیں کرنی بلکہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے ہر معاملے میں، تو ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی جو ہے وہ مطابقت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر وہ راستے میں مل بھی جائیں ان کو سلام میں ان کے لیے پہل نہیں کرنی، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، یعنی یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ میرے بھی دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں۔ یہ ہماری سسٹر ہے، سسٹر ایمن، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ تو یعنی وہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دشمن ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی تم سے جو ہے وہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ راضی نہیں ہو سکتے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے، یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی اتباع بھی کر لیں گے نا وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں راضی ہو سکے وہ ہم سے کیسے راضی ہو سکیں گے؟ ہم تو ایک ادنا سے مسلمان ہیں، ہم سے راضی کیسے ہو سکیں گے؟ ہم ان کو جو ہے اپنا برا مانتے ہیں، اپنا قائد اور اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا قائد، رہنما اور لیڈر بنانا ہے، ان کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ان کی زندگی پر عمل کریں گے، پھر انہی لوگوں پر آپ حکمرانی کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ یعنی سلام میں ان کے لیے پہل نہیں کرنی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کہتے ہیں نا تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر موت واقع ہو، یعنی وہ آپ پر جو ہے وہ بد دعا کرتے ہیں، السلام علیکم تم پر موت ہو، تو تم جواب میں ان کو کیا کہنا ہے؟ جب وہ ایسے کہیں نا تو آپ نے وعلیکم بس اتنا کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں آپ نے کہنا۔ اگر کفار یہود و نصارہ آپ کو سلام کہتے ہیں نا تو آپ نے صرف وعلیکم کہنا ہے،
آگے سلام ان کو نہیں کہنا. یہ بخاری کے اندر روایت میں معلوم ہوا کہ اگر اہل کتاب سلام کا لفظ کہیں اور ہمیں صاف سنائی نہ دے تو انہیں وعلیکم السلام کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے. یعنی وہ آپ کو جو ہے پتہ نہیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں, تو ان کو آپ نے صرف وعلیکہ کہہ دینا, بس اتنا ہی لفظ کہہ دینا, وعلیکہ اتنا لفظ کہہ دیں ان کو. کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ صاف سنائی دیتا ہے, وہ آپ کو اچھے الفاظ میں جو ہے وہ سلام کرتے ہیں, تو پھر ان کو وعلیکم السلام کہہ دیں. لیکن یہ جو ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں, یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں, ہمارے بھی جو ہے وہ دشمن ہیں. ہمارے کیسے سگے ہو سکتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں؟ اس لیے ان کو جب یہ سلام کہے تو ان کو صرف وعلیکہ اتنا ہی کہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر مسلمان اور کافر ملے جلے بیٹھے ہیں نا, مسلمان بھی بیٹھے ہیں ایک مجلس میں, کافر بھی بیٹھے ہیں, تو انہیں سلام کہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں جس میں مسلمان, بت پرست, مشرک, یہودی ملے جلے موجود تھے, تو آپ نے انہیں سلام کہا. تو یہود و نصارہ سے سلام میں پہل منع ہے, لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں, مزاح پرسی میں اگر پہل کر لیں تو ان کی گنجائش تھوڑی سی نکلتی ہے, کیونکہ اسلام نے جو ہے وہ پہل سے منع کیا ہے, کلام میں منع نہیں کیا. تو یہ آج کی جو ہے وہ حدیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہے. تو یہ ہمیں جو ہے ہمیں زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں وہ رولز اور قوانین کو جو ہے فالو کرنے کی ترغیب دلا رہی ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں لیکن یہ اہم بہت زیادہ ہیں. اگر ہم ان پر عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جو ہے وہ عزتوں سے نوازے گا. تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اصل بنیاد جو ہے وہ اخلاص, اخلاق حسنہ اور بندگی رب ہے. دین محض رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ سچے عمل اور دل کی کیفیت کا نام ہے. تو یہ حدیث ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل کامیابی آخرت کی ہے. یقیناً اپنے عمل کو دنیاوی دکھاوے یا شہرت کی بجائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ حدیث ہمیں یاد لاتی ہیں کہ دین کی حاصل محض الفاظ یا معلومات نہیں ہے بلکہ دل کا اخلاص, کردار کی پاکیزگی, عمل کی پختگی. علم تبھی نور بنتا ہے نا جب وہ عمل سے جڑ جائے, اور عمل تبھی قیمتی بنتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ ہو. تو لہٰذا آج وہ چراغ ہے جو راہوں کو روشن کرتا ہے, لیکن یہ چراغ تبھی نور پھیلائے گا جب تمہارے دل کا تیل جو ہے نا وہ اخلاص کا ہوگا. اگر تمہاری زندگی کا آئینہ عمل صالح سے چمکے گا, اگر تمہارا دل جو ہے, تمہارا چراغ جو ہے وہ صحیح معنوں میں تیل اخلاص والے سے جڑ رہا ہے, تو وہ آپ کی راہوں کو بھی روشن کرے گا, آپ کی نسلوں کو بھی جو ہے وہ دین کی جانب گامزن کرنے میں رہنمائی کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے, جو سنایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ.